تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی بستی کا ذکر ملتا ہے جہاں دریا میں پانی نہیں بلکہ خون بہتا تھا۔ یہ اصحاب رس تھے، وہ قوم جس نے اپنی جنت جیسی وادی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا دیا۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، سرسبز باغات، اونچے محلات اور ایک ایسا نہری نظام جو آج کے انجینئرز کو بھی حیران کر دے۔ لیکن ان کی بربادی کا سبب کوئی دشمن نہیں تھا بلکہ ایک درخت تھا۔ آج ہم اس قوم کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنے نبی کو کنویں میں زندہ دفن کر دیا اور پھر بدلے میں اللہ نے ان کے پورے شہر کو پتھر کا بنا دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیانی دور کا واقعہ ہے، یا کچھ روایات میں اس سے بھی قدیم۔ یمن اور آذربائیجان کے علاقوں میں اصحاب رس بستے تھے۔ ان کے شہر کے بیچوں بیچ ایک عجیب و غریب درخت تھا، صنوبر، جسے وہ شاہ درخت کہتے تھے۔ روایات کہتی ہیں کہ یہ درخت اتنا عظیم و شان تھا کہ اس کی شاخیں بادلوں کو چھوتی تھیں، لیکن اس کی جڑیں پانی سے نہیں بلکہ لوگوں کی عقیدت سے سیراب ہوتی تھیں۔ انہوں نے اس درخت کے گرد ایک عالی شان تالاب بنا رکھا تھا، اور قانون یہ تھا کہ اس دریا کا پانی صرف شاہ درخت پی سکتا ہے۔ اگر کسی انسان نے اسے پیا تو اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ لوگ پیاسے مر جاتے مگر اس مقدس پانی کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ہر سال ان کا ایک خاص تہوار ہوتا تھا۔ پورا شہر اس درخت کے گرد جمع ہوتا، وہ ریشمی لباس پہنتے، سونے کے زیورات لٹکاتے اور پھر قربانیاں پیش کرتے۔ اور پھر وہ ہوتا جو عقل ماننے سے انکار کر دے۔ جب وہ سجدے میں گرتے تو اس درخت کے تنے کے اندر سے ایک بھاری اور ہیبت ناک آواز آتی، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم خوشیاں مناؤ۔ لوگ سمجھتے کہ یہ ان کا خدا بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان تھا جو درخت کے اندر چھپ کر انہیں گمراہ کر رہا تھا۔ شراب بہائی جاتی، ناچ گانا ہوتا اور بے حیائی کی انتہا کر دی جاتی۔ اس اندھیرے میں اللہ نے روشنی کی ایک کرن بھیجی۔ ایک نبی جن کا نام کچھ روایات میں حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام بتایا جاتا ہے، وہ اکیلے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پکارا، اے میری قوم، یہ درخت نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، یہ شیطان ہے جو تم سے کھیل رہا ہے۔ اس رب کی طرف آؤ جس نے یہ درخت بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی۔ انہوں نے دعا کی اور اچانک درخت مرجھانے لگا، اس کے پتے جھڑنے لگے، وہ آواز آنا بند ہو گئی، شیطان خاموش ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا خدا درخت سوکھ رہا ہے، شاخیں ٹوٹ رہی ہیں اور وہ جادوئی آواز بند ہو گئی ہے، تو شہر میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اس شخص نے ہمارے خدا پر جادو کر دیا ہے، اسے ایسی سزا دو کہ زمین اور آسمان یاد رکھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنی موت کو خود دعوت دی۔ فیصلہ ہوا کہ اس نبی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا۔ انہوں نے ایک گہرا کنواں کھودا یا اسی دریا کے خشک حصے کو کنواں بنا دیا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو زندہ اس کنویں میں پھینک دیا گیا اور اوپر سے ایک بھاری پتھر رکھ کر کنویں کا منہ بند کر دیا گیا۔ ذرا تصور کریں، گھپ اندھیرا، سانس لینے کی جگہ نہیں، اور اوپر پوری قوم جشن منا رہی ہے۔ وہ لوگ کنویں کے گرد بیٹھ گئے اور نبی کی چیخیں سننے کا انتظار کرنے لگے۔ روایات کہتی ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ کنویں کی گہرائی سے پکارتا رہا، اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھٹلایا، مجھے قید کیا تو ان سے میرا بدلہ لے۔ پھر آواز آنا بند ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ جیت گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نبی کی آواز بند ہوئی، اللہ کا قہر بول اٹھا۔ اچانک آسمان کا رنگ بدل گیا، پہلے سرخ آندھی چلی،
پھر شدید کالی آندھی، زمین لرزنے لگی، جس دریا کو وہ پوجتے تھے وہ ابلنے لگا، پانی گرم تارکول اور گندھک میں بدل گیا، آگ کا ایک طوفان آیا جس نے ہر زندہ چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ لوگ جو ریشمی لباس پہنے جشن منا رہے تھے وہ اپنی ہی جگہوں پر پتھر کے بت بن گئے، ان کے محلات، ان کے باغات سب راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ آج اس علاقے میں سوائے ویرانی اور کالے پتھروں کے کچھ باقی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے انہیں اصحاب رس کہا، یعنی کنویں والے۔ وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، کیونکہ ان کا جرم بھی کنواں تھا اور ان کی قبر بھی وہی زمین بنی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں، پانی، درخت کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے تو وہ نعمتیں ہی اس کا عذاب بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کو اس گمشدہ قوم کی داستان نے عبرت دلائی ہے تو کمنٹ میں استغفر اللہ لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں